اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، اور آج بھی 2 ہی صورتوں کا ہم کریں گے۔ اور جہاں اس وقت منافقین اور اہل کتاب جو یہود تھے، یہودی علماء تھے، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی بتایا تھا کہ وہ جو منافقین لوگ تھے، جب اہل ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے، اپنے شیاطین سرداروں کے ساتھ ہوتے تھے، تو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اہل ایمان والوں کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ جبکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا اہل ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ بہرے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ انہی لوگوں کے حوالے سے آگے بھی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، سونا نفع بخش ہوئی ان کو ان کی تجارت، اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی اختیار کر کے اور ایک ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے گمراہی خرید لی، اور پھر اس پہ وہ فخر کرتے ہیں اور اپنا ہنر سمجھتے ہیں اس کو، جبکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی اپنے لیے تباہی تیار کر رہے ہیں۔ وہ ہر شخص کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی 2 آپشن تھے۔ ان ایک نے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت لے لی۔ جیسے اس کی قیمت بھی اس نے ادا کی۔ کس طریقے سے ادا کری اس نے؟ جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ جو ہدایت پہ چلتا ہے تو تکلیفیں بھی جھیلتا ہے، آزمائشوں سے بھی گزرتا ہے، کیونکہ اللہ تو آزماتا ہے، ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، اور جو آزمائشوں سے بھی اسے گزرنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں بھی دینے پڑتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راہ کھولتا ہے اور اپنے انعامات سے، کرامات سے نوازتا ہے اسے۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ہدایت دے کر گمراہی لے لیتا ہے۔ آسانی تو ہوتی ہے اس میں، فوری تکلیف سے بچ جاتا ہے، اور دونوں طرف سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بچا لیا ہے۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے، ہدایت دے کر ضلالت خریدنا۔ تو ان کی تجارت بھی ان کے حق میں بالکل بھی مفید نہیں ہوئی، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ پھر ایسے لوگوں کو یہ تو منافقین کی کیٹیگری ہے، تو منافقین لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے مثلہم کمثل الذین استوقدوا نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم ترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال اس شخص سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ روشن کر دیا، آگ نے جو آگ جلائی تھی جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کے ماحول کو، تو زائل کر دی اللہ نے اس کی روشنی، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت میں 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں مثال ہے، ایک کفار اور دوسرے 2 منہ والے، یعنی کہ 2 باتیں جو رکھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، وہ 2 منہ والے دوگلے ٹائپ کے، ان دونوں کے بارے میں یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر سے وہ لوگ لکڑیاں جمع کر کے، لوگ جیسے لکڑیاں جمع کر کے لے کر آتے ہیں، آگ جلاتے ہیں کہ آگ جلائیں گے روشنی ہو جائے گی۔ جب آگ روشن ہو جاتی ہے
تو کچھ لوگوں کی بینائی اس میں سلپ ہو جاتی ہے، اور پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے میں اس لیے ہے کہ ان روشنی تو ہو گئی لیکن ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی۔ یہ مثال ہے کفار کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب لوگ بھٹک رہے تھے اور کوئی وضاحت نہیں تھی، جب حقیقت واضح نہیں تھی۔ قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں تو چراغ روشن کر دیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ کے مانند ہے، وہ روشن چراغ ہیں جن کی روشنی سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ تو مقصد ہدایت واضح ہو گئی ان کی آمد سے، لیکن ضدی، تعصب، تکبر اور حسد کی بنیادوں پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ضائع ہو گئی، کیوں کہ وہ حقیقتوں کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے وہ اندھے ہو گئے اندر سے۔ تو ویسے کہ ویسے وہ بھٹک رہے ہیں، جیسے وہ پہلے بھٹک رہے تھے آج بھی وہ اسی طریقے سے بھٹک رہے ہیں، کہ روشنی میں تو آنے والے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، کہ جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جو جس طریقے کا بلاوا آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے حاضر ہو جاتے ہیں، جان سے، مال سے، ہر اعتبار سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی، اور ہم آج بھی اگر دیکھیں کہ جو قرآن کی پیروی کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرے، تو وہ انہی لوگوں میں آئے گا، اہل ایمان والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی ہے، جیسے ابھی بتایا کہ وہ ایک روشن چراغ ہیں، ان کی روشنی میں جو بھی پیروی کرے گا، ان کے احکامات کی پیروی کرے گا، تو وہ کامل اور کامیاب انسان بن جائے گا، تو وہی اہل ایمان والے کہلائے جائیں گے، اور ہدایت والے بھی وہی لوگ ہوں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے آج بھی 2 صفتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔